معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں بڑے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک مومن کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، ہر ایک مومن کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، اور جسم سج تو سکتا ہے خوش نما لباسوں سے، جسم سج تو سکتا ہے خوش نما لباسوں سے، زندگی سنورتی ہے علم و فن کے گوہر سے، زندگی سنورتی ہے علم و فن کے گوہر سے۔ زندگی گزارنے کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے، دین مصطفیٰ کو فالو کرنے کے لیے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اچھا بن کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے آپ دین مصطفیٰ کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اسے پڑھنا پڑے گا۔ تو صحیح کپڑے پہن کے زیادہ میں زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں، جسم سج جائے گا۔ جسم سج تو سکتا ہے خوش نما لباسوں سے، زندگی سنورتی ہے علم و فن کے گوہر سے۔ اور شاعر نے کہا ہے، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، عمل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نماز کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے کیا جائے گا؟ پھل حاصل کرنے کے لیے پہلے درخت کا لگانا ضروری ہے۔ اگر درخت نہ لگایا جائے تو پھل حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے اسے سیکھنا ضروری ہے۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک اپنی آب و تاب کے ساتھ، پوری نعمتوں کے ساتھ موجود ہے، اور پکار پکار کر یہ اعلان کر رہا ہے، بندو نیکیوں کی سوغات لے کر، بھلائیوں کی سوغات لے کر میں تمہارے اندر موجود ہوں، میں تمہارے اندر حاضر ہوں، لہٰذا ضرورت یہ ہے تم سب لوگ آؤ اور مجھ سے نیکیاں حاصل کرو۔ تو ماہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ وہ تو اعلان کر رہا ہے تم آؤ اور نیکیاں لے کر کے جاؤ، اور ایسی نیکیاں لے کر کے جاؤ کہ عام دنوں میں جو ایک ملا کرتا تھا تمہیں، آج تمہیں اس ایک کے بدلے 70 عطا کیا جائے گا، ایک کے بدلے 70 دیا جائے گا۔ لیکن ضرورت ہے تم آؤ، یہاں آ کر کے نیکیاں حاصل کرو۔ ایسا آفر، ایسا سہانا موقع جس میں 1 پیسے کے بدلے 70 پیسے کا انعام دیا جائے،
اس انعام کو اگر کوئی چھوڑنے لگے تو میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ ایک دنیاوی بات ہے کہ یہاں ہم کام کرتے ہیں، تھوڑی دور جا کر کے ہمیں ڈبل مزدوری ملنے لگے تو ہم بےتاب ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے کام کرنے لگتے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈبل مزدوری ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہاں آ کر کے ہماری عقل کام کیوں نہیں کرتی کہ رمضان المبارک اعلان کر رہا ہے میں تمہارے اندر موجود ہوں، میں تمہارے اندر آ گیا ہوں، تم آؤ اور دنوں کے مقابلے میں تمہیں ایک کے بدلے 70 دینے کو تیار ہوں۔ اگر ایسے عزیز موقع پر بھی، ایسے سہانے موقع پر بھی ہماری قوم نہیں جاگتی ہے تو سمجھو کہ قوم کے اندر دینداری کا جذبہ کتنا کم رہ گیا ہے اور دینداری کتنی ان کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہو اور اس کے باوجود بھی لوگ نماز کی طرف گامزن نہیں ہوں تو ان کی کیا دینداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہی لوگ ہیں انہیں نمازوں کی فرصت نہیں ملتی ہے اور دیگر خرافاتوں میں انہیں وقت زیادہ پڑا رہتا ہے، ان کے پاس انتظار کرتے ہیں کوئی وقت ملے تو ہم اس خرافات میں حصہ بنیں اور اس کا ممبر بن جائیں۔ تو یہ ان کے دین کی کمی ہے، ان کے ایمان کی کمی ہے۔ اگر ان کے اندر جذبہ دین ہوتا، جذبہ ایمان ہوتا اور دنوں میں وہ تھوڑے بہت کوتا ہو سکتے تھے، لیکن یہ آفر کا مہینہ، اس میں بالکل کوتا ہی نہیں دکھاتے۔ یہ تو آفر کا مہینہ ہے، اس میں تو تمہیں ڈبل نہیں بلکہ 70 گنا دینے کے لیے اللہ رب العزت تیار ہے، پھر بھی تم کوتاہی دکھا رہے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین تمہارے اندر کتنا رہ گیا ہے اور تمہارے اندر دینداری کتنی مر چکی ہے۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ رب العزت نے حضور سے فرمایا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں علم روشنی ہے، علم روشنی ہے جس کے ذریعے سے انسان خود منور ہوتا ہے اور دوسروں کو روشنی بخشتا ہے، خود منور ہوتا ہے اور دوسروں کو روشنی بخشتا ہے۔ اور جہل تاریکی ہے، جہالت اندھیرا ہے، وہ خود گھر میں جھگڑے کراتا ہے اور جا کر چوراہوں پر فساد پھیلاتا ہے۔ تو عالم اور جاہل اور علم اور جہل کسی قیمت پر برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ لوگوں کو خبر دے دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ اتنا علم دین حاصل کرنا جس سے انسان اپنے ضرورت کے مسائل حل کر سکے، اس پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر وہ اتنا علم دین حاصل نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد یہ بہانے بناتا ہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، نادانی میں کر دیا، تو قیامت کے دن ایسے شخص پر ڈبل سزا اللہ رب العزت مقرر فرمائے گا۔ ایک تو یہ تجھے جب علم کی بات بتائی جا رہی تھی، جب علم کا مسئلہ سمجھایا جا رہا تھا تو تو وہاں موجود نہیں تھا، تو نے علم کا مسئلہ نہیں سمجھا تھا اور پھر اس کے خلاف کام کرتا ہے، اس پہ کہتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ تیرا فرض تھا، یہ تیرے اوپر اہم فرض تھا کہ تو اس کام کو سیکھتا۔ آج ایک سزا تیری یہ ہے تو نے یہ کام کیا، دوسری سزا یہ ہے کہ تو نے اس کام کو سیکھا کیوں نہیں تھا۔ حدیث پاک میں ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت، عالم کی فضیلت ایک عابد پر اس طریقے سے ہے، فرمایا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عالم کی فضیلت عابد پر اس طریقے سے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر، تم میں سے ادنا شخص پر جیسے میری فضیلت ہے ویسے عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ کہاں مقام مصطفیٰ، کہاں ہم میں سے ادنا سا شخص، اس کا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے پڑھا کہ فرمایا گیا کہ بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے، کعبۃ اللہ پر نظر ڈالنا عبادت ہے، والدین کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے،
لیکن وہیں پر عالم باعمل کے چہرے کی زیارت کرنا ان تمام عبادتوں کی اصل ہے، تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس شخص نے عالم باعمل کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ وقت بیٹھ کر کے عالم دین کے ساتھ بتایا، یا کسی شخص نے 1 یا 2 لقمہ کھانا عالم دین کے ساتھ کھایا، یا کچھ وقت اس کی صحبت اختیار کی، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے شخص کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ 2 جنتیں ایسے شخص کو عطا فرمائے گا جس نے عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر کے 1 یا 2 لقمے کھانا کھایا یا تھوڑا وقت اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بتایا۔ اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ جنتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک جنت اس دنیاوی زندگی میں جو دنیا ہے اس سے بڑی ایک جنت ہے۔ تو اس سے بڑا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے جو عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑا وقت بتا دے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے 1 یا 2 لقمے کھانا کھا لے؟ تو حضور گواہی دے رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ عالم دین کی فضیلت ہے، یہ عالم دین کا مقام ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کا حکم ملے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کا حکم ملے گا۔ 4 لوگوں کا ذکر حدیث پاک میں کیا گیا، اس میں سے ایک کا ذکر عالم دین کا کیا گیا، عالم دین کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کے دن عالم دین کو بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ نمازی ہوگا، نماز کے سبب جنت میں جائے گا۔ جہاد جس نے کیا ہوگا، جہاد کے سبب اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے علم دین حاصل کیا ہے، جس نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، قرآن حدیث پر عمل کیا ہے، تو اس کو قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ خود جنت میں جائے، اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا جائے۔ اس دن وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے علماء دین کی خدمت کی ہوگی، جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے عالم دین کو پانی پلایا ہوگا، جس نے دنیا میں رہ کر کے عالم دین کو وضو کے لیے پانی دیا ہوگا، تو وہ لوگ اس دن اپنے گناہوں کے سبب بہت پریشان ہوں گے۔ وہ لوگ تھوڑی نیکیاں تلاش کرتے ہوں گے، کاش ہمیں تھوڑی نیکیاں مل جاتی جس کے سبب ہمارا داخلہ جنت میں ہو جاتا۔ وہ دیکھیں گے یہ تو وہی عالم دین ہے، یہ تو وہی عالم ہے جس کی دنیا میں ہم خدمت کیا کرتے تھے، جس کے ساتھ دنیا میں ہم رہا کرتے تھے۔ تو وہ شخص کہے گا اے عالم صاحب، اے عالم دین، دنیا میں رہ کر کے ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی تھی، دنیا میں رہ کر کے جب تم پانی مانگایا کرتے تھے تو ہم پینے کے لیے تمہیں پانی دیا کرتے تھے، دنیا میں رہ کر کے تم جب وضو بنایا کرتے تھے تو وضو کے لیے ہم پانی تمہیں دیا کرتے تھے، اور آج آپ اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، آج پریشانی کے عالم میں ہمیں چھوڑ کر آپ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت عالم دین کو اس وقت اختیار دے گا کہ وہ جنت میں جائے، اور جسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اسے بھی جنت میں لے جائے۔ تو وہ شخص جس نے دنیا میں رہ کر کے عالم دین کی خدمت کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ رب العزت عالم کے سبب اس کی بھی بخشش فرمائے گا، اس کی بخشش فرمائے گا۔ یہ عالم دین کا مقام ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ شخص جب اپنی جگہ سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس کے چلنے کی جگہ پر اپنے پر کو بچھا لیا کرتے ہیں۔ اگر وہ قبرستان سے نکل جائے تو تو اللہ رب العزت مرحومین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مچھلیاں پانی جل میں رہ کر کے مچھلیاں اس عالم دین کی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، فرشتے علم دین حاصل کرنے والے شخص کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ عالم دین کا، یہ علم دین حاصل کرنے والے کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اللہ رب العزت نے حضور سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو شخص علم دین حاصل کرتے ہیں، جو شخص عالم ہیں، وہ جاہلوں کا ان سے کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، جاہل ان کے کبھی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے۔ اندھیرا اور اجالے کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، اندھیرا اور اجالا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مقام عالم ہے، اس کا ادب ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ عالم ہے کون؟
عالم وہ ہے جو علم دین حاصل کرے، مدرسے میں رہ کر کے کتابوں کو پڑھے، یا گھر پر رہ کر ہی عالم کا کورس کرے، عالم کی کتابوں کو پڑھے، وہ شخص عالم کہلاتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو صرف اردو کی تعمیر ادب کی ایک کتاب پڑھ لے، انوار شریعت کی ایک کتاب پڑھ لے، وہ کبھی عالم نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے مسائل تو جان سکتا ہے، لیکن اسے بالکل یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کو تقریر کر کر کے مسائل سمجھائے۔ یہ تو ایک ایسا شخص ہے جو صرف اردو جان لیتا ہے، عربی تک صحیح کر کے جاننا نہیں جانتا۔ ایک حافظ قرآن جس نے صرف حفظ کیا ہے، اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ تقریر کرے، لوگوں کی تبلیغ کرے، تقریر کے ذریعے لوگوں کو سمجھائے، بلکہ تقریر کرنے کا حق صرف اور صرف عالم دین کو ہے، صرف عالم دین کو ہے۔ تو وہ شخص، آج کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں قرآن شریف کے تلفظات ان کے ٹھیک نہیں ہیں، قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے، اقامت پڑھوا لی جائے تو اقامت میں تلفظ انہیں یاد نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اپنے نماز کے مسائل یاد نہیں ہیں، لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی کمی، سب سے بڑی جہالت اس شخص کے اندر ہے جو امام کو چھوڑ کر کے ایسے جاہلوں سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ تو نے ایک امام رکھا تھا، ایک امام نے علم دین حاصل کیا، جس کی فضیلت کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ راستے سے نکل جائے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا لیتے ہیں۔ تو نے اس سے پوچھ کر کے، اسے چھوڑ کر کے ایسے جاہل سے مسئلہ پوچھا جس کا مقصد صرف خرافات پھیلانا ہے، جس کا مقصد نہ وہ اپنے مسائل کو جانتا ہے بلکہ دوسروں کے مسائل میں ٹانگ اڑا کر کے ان میں خرافات پھیلاتا ہے، تو تو بھی اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جائے گا۔ عالم کو یہ حق ہے وہ تبلیغ کرے، لوگوں کو مسائل بتائے۔ ایک وہ جو تعمیر ادب کے 2 حصے پڑھ لے، جس نے قانون شریعت کا تھوڑے بہت صفحات پڑھ لیے، جس نے انوار شریعت کو پڑھ لیا، وہ کبھی عالم نہیں ہو سکتا۔ اس سے کبھی، جب ہمارا عالم یہاں موجود ہے تو اس سے مسئلہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ عالم دین سے مسئلہ پوچھو، کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ میں نے بارہا کہا ہمارے نوجوان مسئلہ پوچھیں، جو چاہیں وہ یہاں رہ کر کے علم دین حاصل کریں، قرآن مقدس پڑھیں، ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم ان کا ساتھ دیں گے، قرآن مقدس کی تعلیم انہیں دلائیں گے۔ لیکن یہ ان کی بدبختی ہے، ان کی کم بختی ہے، چوراہوں پر اپنا ٹائم گوا دیتے ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کا انہیں وقت نہیں ملتا، علم دین حاصل کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم دین حاصل کرو۔ اس بیچ میں کوئی تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے رخصت نہیں ہے، جب بھی تمہیں موقع ملے تم علم دین حاصل کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ سب سے بڑے امام ہیں، جن کی ہم تبلیغ کرتے ہیں، جن کے مسائل کو پڑھا کرتے ہیں، اتنے بڑے امام ہیں۔ آج تو کہتا ہے کام سے وقت نہیں ملتا، اور وہاں دکانوں پہ بیٹھ کر کے خرافات کا وقت مل جاتا ہے۔ دیکھ امام اعظم کو، امام اعظم اتنے بڑے تاجر تھے، ان کے ٹکر کا آج تم مجھے تاجر لا کر کے دکھاؤ، ان کے مقابلے کا آج بزنس مین لا کر کے دکھاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں تجارت کیا کرتے تھے، دن میں بزنس کیا کرتے تھے، اور رات میں علم دین حاصل کیا کرتے تھے، رات میں علم دین حاصل کیا کرتے تھے، اور اس ذوق و شوق کے ساتھ علم دین حاصل کیا، اس لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا۔ آج 4 اماموں کی تقلید کی جاتی ہے، لیکن جس مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور ہیں، اس مقابلے میں کسی امام کے فالوور نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ تقلید کرنے والے حنفی حضرات پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ وہ امام شافعی، امام حنبل، امام ابو یوسف، ان کی بھی تقلید کی جاتی ہے، لیکن یہ ائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ علم کیسے حاصل کیا تھا؟ دن میں اپنا کاروبار، رات میں علم دین حاصل کرتے تھے۔ لیکن تمہیں علم دین سے مطلب نہیں ہے، تمہیں خرافاتوں سے مطلب ہے۔ تم دن میں کاروبار کرتے ہو، رات میں جو تمہیں صحیح راہ بتاتے ہیں، جو تمہیں بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ جنت کو جا رہا ہے، ان میں بھی کمیاں نکالتے ہو، ان میں کمیاں نکالتے ہو۔ حضور نے فرمایا جو شخص عالم دین سے اگر علم کی بنیاد پر برائی رکھتا ہے، علم کی بنیاد پر اگر اس سے حسد رکھتا ہے، اگر علم کی بنیاد پر حسد رکھتا ہے، تو وہ شخص تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا عالم دین سے محبت کرو، عالم دین کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اور وہ شخص جو عالم دین سے بغض و عداوت رکھتا ہے، وہ شخص جو اپنی ہر درمی کے آگے عالم دین کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا مجھے ایسے شخص کے بارے میں 3 چیزوں کا خطرہ ہے۔
3 चीज़ों का खतरा है, उनमें से एक बताया गया मुझे ये खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मरने के वक्त उस शख्स को कलमा शरीफ नसीब ना हो। हुजूर ने फरमाया मुझे ये खतरा है कि ये ऐसा ना हो जो शख्स आलिम दीन से बुग़्ज़ व दावत रखता है, जो अपनी हट धर्मी के आगे आलिम दीन कोई वैल्यू नहीं समझता है, जो ये समझता है मैं सब कुछ हूँ। हुजूर ने फरमाया मुझे खतरा है कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन नहीं बल्कि मौत के वक्त इसे कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब ना हो। हदीस पाक में अल-एतिबारु बिल ख़वातीम, एतबार खातिमे का है, एतबार खातिमे का है। अंदाज़ा लगाओ, दुनिया में रह कर के पूरी ज़िंदगी तुमने दीन की खिदमत की, पूरी ज़िंदगी मस्जिद व मदारिस की खिदमत की, पूरी ज़िंदगी कुरान की तालीम हासिल की, लेकिन वहीं उलमा से बुग़्ज़ सीना में रख कर के चले गए, तो कहीं ऐसा हो गया मरने के वक्त कलमा शरीफ की तौफीक नसीब नहीं हुई, ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, तो तमाम इबादतें, तमाम रियासतें, तमाम तुम्हारा कुरान की तालीम करना सब बेकार है, क्योंकि एतबार खात्मे का है। अगर ईमान पर खात्मा हुआ है उसके बाद तुम्हारी रोज़ा कबूल है, उसके बाद तुम्हारी नमाज कबूल है। आज ये समझते हैं कि आलिम जो है उसे अच्छा आदमी गुमान किया जाता है जो उनकी चापलूसी करे, साहब की चापलूसी करे, जो साहब की जी हुजूरी करे, जो साहब के हाथ में लाए, वो फ़ोन करें तो उनके घर पे जाके बैठ जाए, उन्हें जाकर के उनकी खूब चापलूसी करे, उनकी मीठी मीठी बातें मारे। खुदा की कसम 2 साल मुझे हो चुके, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अरे उलमा की तारीख को उठा करके तुम देखो उलमा का किरदार क्या रहा है, उलमा ने किस तरीके से दीन की खिदमत की है, किस तरीके से दीन की खिदमत की है, किस तरीके से दीन को फॉलो किया है। चलो मुहद्दिस शेख सरहिंदी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, मुजद्दिद अल-फिसानी बादशाह अकबर के दौर में सैयदना सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। आपकी विलादत हुई, बादशाह अकबर ने दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदलना शुरू कर दिया। उसने दीन मुस्तफ़ा के खिलाफ एक नए दीन का आगाज़ किया, एक नए दीन की परंपरा उसने डाली। उसका मकसद ये था कि लोगों को इस तरीके से अपनी हुकूमत का वक्त बढ़ाए रखे और लोगों को अपने काबू में रखे। उसने नए दीन की इस तरीके से परंपरा डाली। उसने कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये अलग अलग क्या तुमने लगा रखा है, सब एक खुदा की इबादत करो, सब एक माबूद को पूछो, कोई ना मस्जिद ना मंदिर ना ही कोई एक दीन, सिर्फ एक इमारत बनी जाए, उसी में मस्जिद, उसी में जो है इबादत की जाए, उसी में नमाज पढ़ी जाए, उसी में पूजा की जाए, उसी में सिख अपना जो इबादत करते हैं वो करें। लोगों पर उसने दबाव बनाना शुरू किया। वक्त का बादशाह था, लोगों पर दबाव बनाना शुरू किया। लोगों ने आकर के, जो चापलूस किस्म के लोग थे, उन्होंने बादशाह की इस राय की वाहवाही की और कहा बादशाह तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बादशाह ऐसा काम कर रहा है जिससे हम लोगों के अंदर जो इख्तिलाफात हैं, हम लोगों के अंदर जो तफरीक है वो ख़त्म हो जाएगी, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। वहीं पर मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत हुई। मुजद्दिद अल-फिसानी की विलादत हुई। आपने इन तमाम मामूलात को देखा कि मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उनके इबादत खानों को मुनहदम किया जा रहा है। ये देखते देखते इमाम मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश हुई, आप परवान चढ़े। उसके बाद बादशाह अकबर मर गया, जहांगीर तख्त नशीन हुआ। उसने भी अपने बाप के मिशन को बरकरार रखा, अपने बाप के मिशन को बरकरार रखा, उस पर कायम रहा और सजदे ताज़ीम को उसने जायज़ किया था। जो भी बादशाह अकबर के दरबार में आता उसे सजदे ताज़ीम किया करता था, उसे सजदा किया करता था। लेकिन हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लोगों में ये ऐलान किया, जो ये बादशाह वक्त कर रहा है ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है, ये दीन मुस्तफ़ा की धज्जियाँ उड़ाना है, ये दीन मुस्तफ़ा की इमारत को तोड़ना है, दीन मुस्तफ़ा की इमारत को मुनहदम करना है। लिहाजा ये दीन नहीं है, दीन वो है जो करबला के मैदान में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें दिया है। दीन की इबादत जिस तरीके से फॉलो करने के लिए परेशानियाँ ख्वाजा गरीब नवाज ने उठाई हैं, ये दीन है। आला हजरत ने जो दीन हमें पहुँचाया है ये दीन है। मुजद्दिद अल-फिसानी ने लोगों से ऐलान किया ये दीन नहीं है। जब ये बात बादशाह के दरबार में पहुँची कि एक ऐसा शख्स है जो लोगों को आपके खिलाफ बरगलाता है, जो लोगों को आपके खिलाफ बरगलाता है और कहता है कि बादशाह के खिलाफ काम करो, बादशाह जो है दीन से दूर कर रहा है। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया गया।
जहांगीर के दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह को सजदा करने के लिए कहा, सजदा ताज़ीम करने के लिए कहा। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा गैरुल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है, गैरुल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं है, शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती है कि तो उसे सजदा किया जाए। उस वक्त भी ऐसे ज़मीर फरोश लोग थे, उस वक्त भी ऐसे अपने आप के ज़मीर को बेचने वाले लोग थे। उन्होंने कहा क्या जाता है, बादशाह सर कलम करा देगा, बादशाह हमारी ज़मीन जायदाद हड़पवा देगा, सजदा कर लो, थोड़ी देर की बात है, काम चल जाएगा। उस वक्त भी लोगों ने बरगलाया था, लोगों ने कहा था ये मौलाना पागल हो गए हैं जो हर वक्त शरीयत की बात लगाए रहते हैं, बादशाह की बात है, बादशाह कत्ल करा देगा, बादशाह कैद में पड़वा देगा, लिहाजा सजदा करो और अपना काम बनाते चलो। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ सजदा नहीं किया, सजदा नहीं किया। बादशाह ने सवालात और जवाब दिए, सवालात और जवाबात किए। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो शरीयत के खिलाफ जो तमाम उमूर थे उन तमाम उमूर का रद्द किया और कहा जो दीन मुस्तफ़ा है उसी तरीके से दीन मुस्तफ़ा को फॉलो किया जाएगा, इसके खिलाफ तुम्हारा कोई एजेंडा नहीं चलेगा, कोई एजेंडा नहीं चलेगा। अरे करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपनी शहादत इसलिए दी है कि दीन को दीन के तरीके से फॉलो किया जाएगा। आज तुम आकर के हमसे कहो ऐसे फॉलो करो, तुम्हारे कहने से दीन को फॉलो नहीं किया जाएगा, बल्कि जो दीन ने, दीन मुस्तफ़ा ने, हदीस पाक ने जो हमें दर्स दिया उस तरीके से दीन को फॉलो किया जाएगा। जब सख्ती बढ़ी, मुजद्दिद अल-फिसानी पर सख्तियाँ की गई, मुजद्दिद अल-फिसानी को कैद करवा दिया गया, कैद करवा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कौल से रुजू नहीं किया, अपने कौल से रुजू नहीं किया। अब देखो ये कैसे आलिम दीन थे, ऐसे ही नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलिम दीन के उलमा का मर्तबा बढ़ाया है, ऐसे ही नहीं हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा है कि मेरे उलमा मेरे वारिस हैं, बल्कि कुछ वजह है, उलमा ने इल्म दीन हासिल किया है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब गवालियर के जेल में कैद कर दिया गया, आपके जो मुरीदीन थे उन तमाम को भी जेल में कैद बंद कर दिया गया। देखते हैं जेलर, देखते हैं रोज़ाना ये शख्स जेल के अंदर जो कैदी बंद है उन्हें इस्लाम की तबलीग कर रहा है। जेल के अंदर जो जाहिलाना ख्याल के लोग हैं उसे इसने इस्लाम का कलमा बढ़ा दिया, उसे ईमान से मुनव्वर कर दिया। लोगों ने बादशाह की बारगाह में आकर के शिकायत की, बादशाह साहब आपने तो इसे इसलिए जेल में कैद किया था कि ये शख्स अपने काम से बाज आ जाए, लेकिन इसने तो ऐसा किया जो लोग जेल के अंदर मुशरिक थे, जेल के अंदर इस्लाम के खिलाफ बातें करते थे, आज वो इस्लाम का नारा लगा रहे हैं, आज वो इस्लाम के हक होने की गवाही दे रहे हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब उसने देखा कि जेल के अंदर रखने के बावजूद भी ये नहीं मान रहे हैं, एक रिवायत में आता है कि जहांगीर की बेटी ने ख्वाब देखा, जहांगीर की बेटी ने ख्वाब देखा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ख्वाब में आए हैं और जहांगीर की बेटी से नाराज़गी का इजहार करते हैं, कहते हैं हुजूर ऐ बेटी तेरे वालिद मोहतरम ने एक ऐसे शख्स को जेल के अंदर कैद रखा है जो मेरे दीन की तबलीग करता है, जो मेरे दीन की दावत दे रहा है, उसे जेल में कैद कर रखा है। मैं तुझसे नाराज़गी का इजहार करता हूँ और जिससे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाए दुनिया व आखिरत में उसका कोई मददगार नहीं हो सकता। लड़की ने आकर के फौरन बादशाह जहांगीर से कहा अब्बा जान ऐसा ऐसा मामला है। बादशाह ने कहा मैं मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आज़ाद करने का ऐलान करता हूँ। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तबलीग करने का वादा किया है, मैंने अल्लाह के दीन की तबलीग का परचम बुलंद किया है, मैं जेल से ऐसे रिहा नहीं होऊंगा, मैं ज़मीर फरोश नहीं हूँ, बल्कि जेल से तब जा कर के रिहा होऊंगा जबकि जो दीन मुस्तफ़ा में तुमने तहरीफ की है, दीन मुस्तफ़ा को जो तुमने बदला है, दीन मुस्तफ़ा जैसे 1400 वर्ष से चला रहा है वैसे ही उसे कायम करो। जैसे नमाज पढ़ने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, जैसे निकाह करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, जैसे तलाक देने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, वैसे ही दीन को कायम करो, उसके बाद जाकर के मैं जेल से रिहा होऊंगा। मुजद्दिद अल-फिसानी दीन पर कायम रहे। तारीख़ ने यह वाक़या अपने सफ़हात में नोट किया कि मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हार नहीं मानी और बादशाह को मुजद्दिद अल-फिसानी के सामने झुकना पड़ा और उसी तरीके से उसने ऐलान किया जैसे दीन को मानने का हुक्म है वैसे ही दीन को फॉलो करें। तुम दीन को मानने वाले हो, बरेली शरीफ में रहते हो, तुम्हारे तो बरेली शरीफ में ऐसे बुजुर्गाने दीन हैं जिन्होंने सरकारी दबाव में आकर के अपने फतवों को नहीं बदला है। मुफ्ती आज़म हिंद पे गवर्नमेंट ने पूरा जोर बनाया था कि अपने फतवे को वापस ले ले नसबंदी के मामले में। मुजद्दिद सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था
مفتی اعظم ہند نے کہا تھا کہ سرکاریں بدل سکتی ہیں لیکن نبی کا جو فرمان ہے وہ تمہارے دوا میں آ کر کے نہیں بدل سکتا۔ تم چاہو کہ شریعت کا فرمان بدل جائے، ہم قید ہونے کو تیار ہیں، ہم جو سزا ملے گی اسے کھانے کو تیار ہیں، لیکن دین مصطفیٰ کے خلاف اگر تم کو کام کرو ہم بالکل اسے کرنے کو راضی نہیں ہیں۔ تو ہم تمہاری خرافاتوں کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، بلکہ مفتی اعظم ہند کے مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، مفتی اعظم ہند کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرنے والے ہیں، مجدد الفسانی کی سوان حیات کا مطالعہ کرنے والے ہیں، امام حسین کی سیرت کو پڑھنے والے ہیں۔ تو جو امام حسین نے کیا ہم اس پہ عمل کریں گے، جو مجدد الفسانی نے کیا اس پہ عمل کریں گے، جو اعلیٰ حضرت نے کیا اس کو فالو کریں گے۔ کوئی اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ جائے، وہ نیست و نابود ہوگا، وہ ہلاک ہوگا، اس کی نسلیں ہلاک ہو جائیں گے، لیکن شریعت کے خلاف کبھی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔